السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ یہاں سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے، مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ تمہارا رات میں سونا، وَالنَّهَارِ اور دن میں، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں، البتہ، لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ وہ سنتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے، یُریکُمُ البرق وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، خوفاً و طمعاً خوف اور امید کے لیے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ پھر وہ زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو، بَعْدَ مَوْتِهَا اس کے مرنے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں، البتہ، نشانیاں ہیں، لَآیَاتٍ نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں سے ہے، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ آسمان اور زمین، بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے، ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ پھر جب وہ تمہیں بلائے گا، دعوةً مِّنَ الْأَرْضِ ایک ندا زمین سے، إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ تو اچانک تم نکل آؤ گے، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل اللہ قانتون سب اسی کے لیے ہے فرما بردار، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے خلقت کو، مخلوق کو، ثم يعيده پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ بہت آسان ہے اس پر، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اسی کے لیے ہے شان بلندتر آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز طلبہ، اللہ رب العزت کی بڑی عظیم نشانیاں ان تمام آیات مبارکہ میں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان کو سونے اور آرام کرنے کے لیے میں نے رات دے دی اور کام کرنے کے لیے میں نے دن بنایا۔ انسان دنیا میں مسلسل محنت نہیں کر سکتا، بلکہ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے چند گھنٹوں کا آرام بھی ضروری درکار ہوتا ہے، تاکہ پھر چند گھنٹے محنت کرنے کے لیے اسے دوبارہ قوت حاصل ہو جائے۔ اسی غرض کے لیے اس قادر مطلق نے نیند پیدا فرمائی، جس سے تھکان دور ہوتی ہے، راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے، اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کام کاج اور روزی کے تلاش کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں عزیز طلبہ بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح بادل اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اس کے بعد اس میں گرج اور چمک پیدا کر دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو امید ہوتی ہے کہ بارش آئے گی، فصلیں تیار ہوتی ہیں، مگر ساتھ ہی یہ خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر پڑے اور یا ایسی طوفانی بارش نہ ہو جائے جو سب کچھ ہی ختم کر دے، بہا لے جائے، یا جان مال تلف ہو جائیں۔ اور مزید اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک دفعہ چیز وجود میں آتی ہے، بلکہ ان کا مسلسل قائم رہنا بھی اسی کے حکم کی بدولت ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے بھی اگر اسے حکم دے تو وہ برقرار نہ رہے، مردے اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جائیں گے، اور یہ اس قدرت والے کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ تو ان تمام دلائل قدرت سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے رہنے والے سب اسی کے مملوک بندے اور رعیت ہیں۔ کفار اور مشرکین جو وقوع آخرت سے انکار کرتے تھے، اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دلائل بیان فرمائے ہیں کہ اس کے قیامت واقع کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم اس نے بیان کی تمہارے لیے ایک مثال
من انفسکم تمہاری جانوں سے، حل لکم مما ملکت ایمانکم کیا تمہارے لیے جو مالک ہوئے اس سے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء کوئی شریک، فیما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا، فانتم فیہ سواء سو تم اس میں برابر ہو، تخافونہم تم ان سے ڈرتے ہو، کخیفتکم جیسے تم ڈرتے ہو اپنی جانوں سے، کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یعقلون عقل والوں کے لیے، بل اتبع الذین ظلموا بلکہ پیروی کی جن لوگوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر کسی علم کے، فمن یہدی تو کون ہدایت دے گا، من اضل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے، وما لہم من ناصرین اور نہیں ان کے لیے کوئی مددگار، فاقم وجہک پس سیدھا رکھو تم اپنا چہرہ، للدین حنیفہ دین کے لیے یکسو ہو کر، یک رخ ہو کر، فطرت اللہ التی فطرت ہے اللہ کی جس نے، فطر الناس علیہا لوگوں کو پیدا کیا اس نے، لا تبدیل لخلق اللہ اس پر تبدیلی نہیں ہے اللہ کی خلق میں، ذالک الدین القیم یہ دین سیدھا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون اور لیکن اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ خود انسانوں ہی کے احوال میں سے ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ غور کرو، تمہارے وہ لونڈی غلام جو تمہاری ملکیت ہیں وہ تمہارے مال و دولت میں برابر کے شریک ہو سکتے ہیں، یعنی بے اعتبار اختیارات اور تصرفات کے، کیا تم ان کو اپنے برابر کا شریک تسلیم کر سکتے ہو؟ ظاہر ہے کوئی مالک بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کا غلام اس کی دولت میں برابر کا شریک بن جائے۔ تو سمجھنا چاہیے کہ جب ایک مجازی مالک کا یہ حال ہے کہ غلام تو آقا کی ملکیت میں شریک نہ ہو سکے، حالانکہ دونوں غلام اور آقا اللہ کی مخلوق ہیں اور اسی کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں، پھر اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات میں اللہ کی پیدا کردہ مخلوق کو بلکہ مخلوق در مخلوق کو خالق کی خدائی میں تم کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ تم میں سے ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ تم ادیان باطلہ جو غلط دین ہیں ان سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ، اس کے سچے دین کو پوری توجہ اور یکجہتی سے تھامے رکھو اور کسی دوسری طرف رخ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص میں یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر حق کو سننا اور سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اصل پیدائش کے اعتبار سے کوئی فرق، تغیر اور تبدل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے اس کو بگاڑنا اور مسخ کرنا یہ درست نہیں ہے، پس سیدھا راستہ دین کا یہی ہے، لیکن اکثر لوگ اس نقطہ کو نہیں سمجھتے، اس لیے اس دین حق کی اتباع بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔